انہوں نے لکھا ڈو یو تھنک وٹ انڈیا از ڈوئنگ ود کشمیر از ان ریئیکشن آف پاکستان آرمیز ایکشنز. میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. پاکستانی آرمی نے انڈیا کے اندر اور کشمیر کے اندر کچھ غلطیاں کی ہیں اور ان کی میں نے بتایا کہ اسٹریٹجی اس کے اوپر ہے کہ وہ اس ٹائپ کی غلطیاں کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کہیں کہ انڈیا جو کچھ کشمیر کے اندر کر رہا ہے وہ فنڈامنٹلی صحیح ہے. نہیں، وہ فنڈامنٹلی غلط ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا میں سب کو معلوم ہے کہ کشمیری اس رول کے اوپر خوش نہیں ہیں. یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ شاید پاکستان کے اوپر بھی خوش نہیں ہیں وہ لوگ. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ شاید وہ لوگ پاکستان پہ بھی خوش نہیں ہوں. لیکن یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انڈیا کے اندر کشمیری خوش نہیں ہیں. اگر خوش نہیں ہیں اور وہ ان کے ساتھ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بلیم وہ پاکستان کو دینا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر ایک اور غلطی کر رہے ہیں. میرے خیال میں انڈیا کے لیے کلیئر ہے کہ وہ ایکسکیوز پاکستان کی دے رہا ہے اپنے غلط کاموں کے لیے، لیکن اس کے لیے کلیئر ہے کہ اس کو انڈیا کو کشمیر چاہیے، چاہے عوام کے ارادے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ میں نظر آ رہا ہے کہ ان کو ہر صورت میں کشمیر چاہیے، چاہے کشمیری پسند کریں اور چاہے پسند نہ کریں. اور پاکستانیوں کا بھی سیم ایشو ہے. پاکستانیوں کو کشمیر کا گیم زندہ رکھنا ہے، کشمیری پسند کریں یا کشمیری پسند نہیں کریں. میرے خیال میں پاکستان یا انڈیا کوئی بھی کشمیری عوام کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا، اور کشمیری عوام فیڈ اپ ہو چکے ہیں دونوں سے. ان بیچاروں کے اوپر جو 70 سال میں وقت گزرا ہے، دنیا کی کوئی بھی قوم اس حالات کو برداشت نہیں کر سکتی تھی جو ان کے ساتھ ہوا ہے. تو میرا اپنے خیال ہے بہت ناانصافی ہوئی ہے کشمیر کے اندر اور وہ دونوں طرف سے انجام پائی ہے. اور کاش کو ایسا وقت آئے کہ کشمیریوں کو اپنے حق کو حاصل کرنے کا موقع ملے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے کہا کہ فوج کے ہر جگہ ایسٹس ہیں تو کیا شیعہ گروپ نہیں بنوائے گئے؟ یعنی کیا ایسا ہوا ہے کہ آرمی نے جہاں دوسرے سیکٹیرین گروپس بنائے ہوں وہاں شیعہ بھی گروپ بنا دیا ہو، اور شیعہ گروپ بھی اس لیے بنایا ہو تاکہ یہ شیعہ گروپ آرمی کے بینیفٹ میں کام کر سکے؟ یہاں تک تو سوال بہت اچھا ہے، صحیح. اس کے بعد سوال یہ ہے اگر بنوائے گئے ہیں تو کیا آپ اشارتاً بتا سکتے ہیں کہ کون سے ہیں؟ ارے بھائی، یعنی آپ نے سوال تو بالکل صحیح کیا، لیکن جہاں تک آپ لے گئے ہیں اس کو کون جواب دے گا؟ آپ خود دیکھیے. یعنی میرے ساتھ ایسا ہوا، میں پاکستان سے باہر ایک جگہ بیٹھا تھا، وہاں پہ 20-25 لوگ بیٹھے تھے، اور اس میں ایک آدمی نے کہا کہ مولانا اتنے ہماری شیعہ قوم مر رہی ہے، ہماری قوم نے اپنی دفاع کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھے اتنا احمق سمجھتے ہو کہ میں یہاں بیٹھوں گا بتاؤں گا کہ کیا تیاریاں کی ہیں اگر مجھے پتہ بھی ہو؟ تو پہلی بات تو یہ کہ میرا بہت سادہ جواب، مجھے نہیں پتہ. پہلی بات ظاہر ہے. دوسری بات یہ کہ بھائی کیا میں احمق ہوں کہ اگر مجھے پتہ بھی ہو تو میں اس کو بتاؤں گا؟ ہاں، یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر آرمی نے پینیٹریشن کی کوشش کی ہوگی. یقیناً دنیا کی کوئی انٹیلیجنس ایسی نہیں ہوتی جو اپنے کنٹری کے اندر ٹربل میکرز کے اندر اپنی دانش میں ٹربل ان میں پینیٹریشن نہ کرے. آپ کے اندر نہیں کی ہوگی تو کیا میں بتاؤں؟ آپ بتائیں گے مجھے؟ صحیح. تو عزیزان محترم، یہ ملک چلانا ظاہر ہے ذرا مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے سارے کام کرنے پڑتے ہیں اور سب لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں. تو ہماری آرمی بھی کرتی ہے، اس نے بھی کیا ہوگا، لیکن یہ آپ کا اور میرا کام ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی یہ گیم تو چلتا رہے گا، یہ تو ہمیشہ رہتا ہے. اس گیم کے ہوتے ہوئے آپ اپنے معاملے کو سیدھا کیسے کرتے ہیں؟ یہ بھول جائیے کہ کوئی نہیں کرتا ہوگا، یہ سب کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہوتا ہوگا. اور میں ویسٹرن کنٹریز کے بارے میں بہت اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی جو سرویلنس ہوتی ہے اس میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا. یہاں کی جو بہت اچھائی ہے، یہاں کی سرویلنس میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا، اور یہاں کے کنٹرول میں کوئی انسٹرومنٹ بھی نظر نہیں آتا. لیکن کیا سرویلنس اور کنٹرول نہیں ہے؟ دنیا بھر کے مائیگرنٹس کو بلا کر اپنے ملک میں رکھ لیں، دنیا بھر کا اپنی دانش میں ٹربل اپنے ملک میں جمع کر لیں، اور ان کو بغیر سرویلنس اور کنٹرول کے چھوڑ دیا انہوں نے. کوئی اپنے گھر میں بھی یہ کرے گا کہ کسی بلی کو بلا کے بغیر کنٹرول کے چھوڑ دے؟ تو بھائی میرے، یہ تو دنیا بھر کا طریقہ ہے، اس میں کوئی نئی بات تھوڑی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر.
اچھا اس میں کچھ سوال کیے گئے ہیں. اچھا اب اس میں ہوتا یہ ہے جو چونکہ آپ لوگ پاکستان سے باہر ہیں اور آپ میں سے بہت سارے دوست احباب ہیں جن کے دلوں میں بہت ساری چیزیں ظاہر درد کے طور پر، غم و غصے کے طور پر، جس کو ہم لوگ جلے پھپوڑے بھی کہتے ہیں، وہ اندر دلوں میں ہیں. تو کبھی ایسا موقع ملتا ہے تو وہ سب اس کو نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اچھا ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بیچارہ بھرا بیٹھا ہوگا 25-30 سال سے یا 10-15 سال سے، اس کو ایک جگہ موقع ملیے تو یہ اپنا غصہ بھی دکھائے گا کہیں. تو لیکن اس میں بھی ایک حسن نیت ہوتی ہے. بندے خدا نے مثال کے طور پر کچھ چیز سوچی ہے. مثلا یہ سوال دیکھیے گا، اچھا سوال ہے لیکن جواب دینے کے قابل نہیں ہے. پاکستان میں شیعوں کی لیڈرشپ علامہ عارف حسین حسینی شہید کے بعد کیوں منتخب نہ ہو سکی؟ اچھا ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوں گے جو جملہ سنتے ہی کہیں گے بھائی کیسی باتیں کر رہا ہے، منتخب ہوئی ہے، صحیح ہے، اس کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ تو کہا اچھا یہ بغاوت کی تیاریاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اب آگے دیکھیے ذرا، اب وہ بھڑاس والے جملے دیکھیے گا. یہ میں اس لیے کر رہا ہوتا ہوں، جس نے لکھا اس نے نیت سے لکھا ہے، اور میرا کام یہ ہوتا ہے مجھے کوشچن پڑھنا ہے، صحیح ہے. تو میں نے اس کو اتنا ٹرکی پڑھنا ہوتا ہے کہ کوئی اوفینڈ بھی نہ ہو، کوشچن بھی پڑھ لیا جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی الزام لگ جائے. تو مجھے تینوں کو سنبھالنا ہوتا ہے نا. تو میں تو اپنی اسٹریٹجی آپ کو کھول کے بتا رہا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ، صحیح ہے. دیکھیے اس کے بعد کیا لکھا ہے، اس کے لیے کیا کام ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا اور ان لوگوں، اس کے بعد اردو کی پرابلم ہو گیا، ان لوگوں جو شیعہ میں سو کالڈ لیڈرشپ کے دعوے دار ہیں اور ڈیوائڈ اینڈ رول پر کام کر رہے ہیں. بہت ساری ججمنٹس آ چکی ہیں، بہت ساری ججمنٹس آ گئی. دیکھیں نا مثلا سوال ہوتا ہے، ایک دفعہ سوال آپ کو ججمنٹ کے لیے گراؤنڈ دیتا ہے، ایک دفعہ سوال خود ہی بہت ساری ججمنٹ دے دیتا ہے. تو اس میں بہت ساری ججمنٹس آ گئی. میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے سامنے اوپینین آئے، تاکہ آپ کے سامنے اوپینین آئے کہ بھئی یہ بھی ایک اوپینین ہے. تو مثلا اس میں انڈرسٹوڈ لے لیا گیا ہے کہ قیادت منتخب نہیں ہوئی ہے، اس میں انڈرسٹوڈ لے لیا گیا ہے کہ اس قیادت کی جو منتخب نہیں ہوئی ہے اس پرابلم کو سولو ہونا چاہیے، اس کے لیے کچھ کام ہونا چاہیے. اور اس میں انڈرسٹوڈ لے لیا گیا ہے کہ ایک لیڈرشپ اصل نہیں ہے بلکہ ایک سو کالڈ لیڈرشپ ہے، بلکہ لیڈرشپس ہیں. اور وہ جو لیڈرشپس ہیں اس میں انڈرسٹوڈ لے لیا گیا ہے کہ وہ لوگ ڈیوائڈ اینڈ رول پر عمل کر رہے ہیں اور شیعہ قوم کو ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں. صحیح ہے، یہ سب چیزیں اس سوال کے اندر انڈرسٹوڈ لی گئی ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد اگلے جب بات لکھیے کہ یہ لوگ جو ایسے ہیں انہیں کیسے روٹ آؤٹ کیا جائے. او مائی لارڈ، یعنی پوری پکی بغاوت، جتنا ہے سب کو اٹھا کے پھینک دو چونکہ یہ سب غلط ہے. صحیح ہے. ظاہر یہ کوشچن دکھا رہا ہے کہ بندہ خدا کتنا اندر کھوڑ رہا ہے معاملات کے اوپر. ٹھیک ہے. اور میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ آپ کے سامنے اوپینین ذرا سافٹ کر کے مذاق میں دکھا دوں کہ مثلا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ایک اور جملہ لکھا ہے کہ شیعت میں نصیریت کے فروغ کو کیسے روکا جائے. اچھا دیکھیے اس میں بہت ساری باتیں ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم شیعت کے اوپر بات کرنے پہ آئیں گے تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے، کچھ لوگ خوش ہوں گے، کچھ لوگ ناراض ہوں گے، یہ ساری باتیں ہوں گی. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کبھی بھی آئیڈیالزم کا شکار مت ہوں. ایک آپ کی خواہش ہے جو اچھی خواہش ہے جس کو ہم وشفل تھنکنگ کہہ سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی بہرحال تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر، اب برا نہیں مانیے گا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر کیا آپ کی یہ خواہش نہیں رہی ہوگی کہ جتنے بھی لوگ ٹورنٹو میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ ایک طاقت بن کر نظر آئیں؟ آپ کی خواہش رہی ہوگی، لیکن تھوڑا سا آئیڈیالزم ہے، تھوڑا سا آئیڈیالزم ہے. گراؤنڈ ریالٹی بہرحال یہ نہیں ہے. ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کو اس ریالٹی کے اندر رہتے ہوئے ڈیل کرنا ہوتا ہے. ایک اچھا خواب دیکھنا برا نہیں ہے، لیکن اچھے خواب پہ زندگی گزار دینا یہ ذرا برا ہوتا ہے. زندگی گراؤنڈ ریالٹی پہ گزرنی چاہیے، اس کو دیکھتے ہوئے پلاننگ ہونی چاہیے. خوابوں کے اوپر پلاننگز نہیں ہونی چاہیے. ہاں آپ لے لیجئے کہ میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں چاہے 50 سال میں ہو، لیکن ظاہر ہے جب آپ اسٹارٹ لیں گے تو آپ کو بہرحال لوکلی سوچنا پڑے گا اور آپ کو گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ جو ہے یہ جو انہوں نے اوپینین یہاں پہ دی یہ کافی کیا کہہ سکتے ہیں، کافی زیادہ فوکسڈ اوپینین ہے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ شاید اس طرح دیکھنے سے معاملات حل نہیں ہو پائیں گے. معاملات حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اصول ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کو کچھ چیزیں ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. یہ جو سمپل سینٹنس ہے کہ جسٹ رول دیم آؤٹ، یہ اتنا آسان کام پریکٹیکلی نہیں ہوتا ہے.
آپ کے پاس اور راستے ہوتے ہیں پبلک کو کنونس کرنے کے، پبلک کے شعور کو بڑھانے کے، بہت لانگ ٹرم طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ جن چیزوں کو پسند نہیں کرتے ان کو حل کر سکتے ہیں. لیکن آپ صرف یہ سوچیں کہ اس کو ختم کر دو، اس کو ختم کر دو، اس کو اٹھاؤ، اس کو بٹھاؤ، اس طرح سے کام نہیں ہو سکتے. اس سے سوشل ڈس آرڈر آتا ہے. سوشل آرڈر کی یہ نشانی نہیں ہے. اچھا، بدقسمتی ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو انتہائی مخلص دوست احباب دیندار سوسائٹی میں کام کرنے والے بھی ہیں، انہوں نے سوسائٹی کی اسٹڈیز پہ کوئی ایکیڈیمک کام نہیں کیا ہوتا. تو بہت ہی کم ہمارے کوئی دوست احباب ہیں جو سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے سوشل سائنسز پڑھی ہوں، ان کو یہ پتا ہو کہ پولیٹیکل آرڈر ڈس آرڈر میں کیسے کریٹ ہوتا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے بات. آپ کو ڈس آرڈر میں ایک آرڈر کریٹ کرنا ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ ایسی میں مذاق میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی باربر کو دیکھیں کہ آپ کی داڑھی بہت بڑی ہوئی ہو اور آپ اس کے پاس جا کر کہیں کہ خط بنائے، صحیح ہے، تو وہ بکھرے ہوئے بالوں میں سے صاف ستھرا خط کیسے نکالتا ہے؟ ذرا اس کے کام کو کبھی دیکھیے. کسی کے بال الٹے سیدھے بکھرے ہوئے ہوں اور باربر سے پاس جا کر اس سے کہیں کہ ذرا اس کی کٹنگ کر کے اس کو ذرا سیدھا کرو. 2000 سال پہلے پلیٹو نے ایک سسٹم دیا تھا، اس میں اس نے کہا تھا، بہت ساری باتیں الٹی سیدھی بھی تھیں لیکن بہرحال ایک بہت پازیٹیو بات تھی. اس نے کہا تھا کہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہونے چاہیے ان کو اسکلپچرز بنانا آنا چاہیے، مجسمہ بنانا آنا چاہیے. پولیٹیشنز مجسمہ بنائے. اس نے کہا پولیٹیشنز کو میوزک آنی چاہیے. تو انہوں نے کہا بھئی کیوں ایسا ہونا چاہیے؟ کہنے لگا جب یہ کچے پتھر سے فیگر نکالیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ایک موب سے سوسائٹی کیسے بناتے ہیں. صحیح ہے. تو میرے خیال میں باربر سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے، باربر سے سیکھنا چاہیے کہ یہ بکھری ہوئی چیزوں سے ایک تصویر کیسے بناتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اور مجھے کرنا چاہیے. ڈس آرڈر میں آرڈر کیسے کریٹ ہوتا ہے. یہ ریالٹی کو اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ اتنے یوزفل نہیں رہ پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. 2013 کے الیکشن میں جس طرح سے پارٹیز کو ڈیوائیڈ کیا گیا، پی 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 سندھ نے، پی ایم ایل پنجاب، پی ٹی آئی کے پی کے، کیا یہ پاکستان توڑنے کی سازش ہے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ پاکستان توڑنے کی سازش، الیکشن سازش نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستانیوں کے اندر موجود سینٹیمنٹس کا ایک ریفلیکشن ہے. یہ الیکشن سازش نہیں ہے. اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا ہے، وہ غلط ہے. یہ غلط ہوا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بھی پارٹی اس وقت قومی پارٹی کے طور پر، نیشنل پارٹی کے طور پر ظاہر نہیں ہو پا رہی. البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کسی موقع کے اوپر فیل کیا ہو کہ اس وقت ایک پارٹی کو سارا کنٹرول دینا ملک کے مفادات میں نہیں ہے، تو اس نے یہ سوچا ہو کہ ہمیں مختلف پارٹیز کو انوالو کرنا ہوگا اور ان مختلف پارٹیز کو انوالو کر کے اس پرابلم کو سالو کرنا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ بعض اوقات اس طرح کے ڈیسیشنز لیتی ہے. الیکشن سازش نہیں ہے، ایک غلط سینٹیمنٹ کا ریفلیکشن ضرور ہے، لیکن ہم کہیں کہ الیکشن سازش ہے، نہیں، الیکشن سازش نہیں ہے، میرا اپنے خیال ہے. شام کی حیثیت ایران اور لبنان رابطے کے لیے اہم ہے، مگر وہاں بشار الاسد کی بیک پشت پناہی شرعی حوالے سے ظالم کا ساتھ دینا جائز ہے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں معلوم ہے کہ شام کی حکومت ہمارے لیے ضروری ہے چونکہ وہ ایران اور حزب اللہ کے درمیان لنک ہے، لیکن چونکہ وہ ظالم ہے تو کیا اس کا ساتھ دینا جائز ہے؟ ہاں، ہمیں دیکھنا ہوتا ہے، جیسے کہ مولانا نے ایک جگہ فرمایا ہوشیاری اور تدبیر یہ نہیں ہے کہ تم یہ بتاؤ کون سا حق ہے کون سا باطل. یہ تدبیر نہیں ہے. عقل یہ نہیں ہے. عقل کسے کہتے ہیں؟ دو باطل میں سے بتاؤ کون سا بہتر ہے. ایک بلیک ہے ایک وائٹ ہے، اس کو ڈسٹنگوش کرو تو ہر پاگل بھی کر سکتا ہے، یہ بلیک ہے یہ وائٹ ہے. ہاں، دو کلر تمہارے سامنے، بتاؤ ان میں سے کون سا زیادہ وائٹ ہے، اسے کر کے دکھاؤ. آپ کے پاس کیا دنیا اتنی آئیڈیالزم کے اندر ہے کہ ایک بلیک ہوگا اور ایک وائٹ ہوگا اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا بلیک کا ساتھ دینا ہے وائٹ کا ساتھ دینا ہے؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے، صدیوں میں ایک دفعہ ہوتا ہے. زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ دو گرے ہوتے ہیں، ڈیسائیڈ کرنا ہے کون سا میرے لیے بہتر ہے. اس وقت بھی یہاں پہ یہی کون کہہ رہا ہے بشار الاسد حق ہے، بشار الاسد باطل ہے؟
اس سینس میں کہ ظالم ہے، اس کے پبلک کے اندر روٹس نہیں ہیں، لیکن کیا جبہت النصرہ سے بھی زیادہ ظالم ہے؟ داعش سے زیادہ ظالم ہے؟ اگر عوام کے اندر روٹس نہیں ہونی ہے تو وہ تو بہت بڑا فورن ایلیمنٹ ہے، یہ تو دنیا بھر کو پتا ہے کہ داعش فورن ایلیمنٹ ہے، بشار تو پھر کچھ لوکل ایلیمنٹ ہے، بشار کی تو پھر کچھ فیور لوکلز کے اندر پائی جاتی ہے، مگر باقی کو اٹھا کے دیکھو، جبہت النصرہ اور داعش اور فلاں فلوں، ٹرکش اور قطری اور سعودی، جن کو پوری دنیا سے اٹھا کے لائیں۔ اچھا، پوری دنیا نے بھی اسی لیے بھیجا ہے کہ بھائی خس کم جہاں پاک، بھیج دو ان بدبختوں کو کہیں پر۔ اس وجہ سے کوئی دنیا کا ملک داعش کو ختم نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر داعش ختم ہو گئے، اس گن کو دوبارہ اٹھانا پڑے گا سب کو، اور یہ گند اتنا خطرناک ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے گوانٹانامو بے بنانی پڑ جاتی ہے۔ 400 ملین ڈالرز امریکہ نے گوانٹانامو بے کے اوپر خرچ کیے ہیں ایک سال کے اندر۔ تو ان کو پتا ہے کہ یہ سارا جو انہوں نے وہاں پہ بنا کے بھیجا ہے کچرا 25-30 ہزار کا، یہ اگر دنیا میں واپس آ گئے سویلائز ورلڈ کے اندر، ان کی سو کالڈ سویلائز ورلڈ کے اندر، ان کو کون سنبھالے گا بھائی؟ پھر تو کوئی نہیں چاہے گا داعش ختم ہو جائے۔ داعش کو ریسورسز ملتے رہیں گے، اس خاطر میرا احتمال یہ ہے کہ داعش نیئر فیوچر کے اندر ختم نہیں ہوگی، یہ لمیٹڈ ہو جائے گی۔ ایرانی بھی اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں، حزب اللہ بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ان کو لمیٹڈ آئسولیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر رکھا جائے اور ان کو پھیلنے سے روک دیا جائے، دیٹس اٹ۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ایرانی بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ اس کچرے کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پھر نتائج بہت برے ہوں گے۔ تو وہ چاہیں گے کہ کسی یوز لیس سی جگہ کے اوپر یہ لوگ لمیٹڈ آئسولیٹڈ زندگی گزاریں اور ان کو کنٹرول کیا جائے۔ البتہ ظاہر ہے کہ بہت رسکی ہے، ایک بم ہے جو ہر طرف ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے اور کبھی بھی پھٹ سکتا ہے، تو ڈیل کرنا اس کو بہت مشکل ہے۔ اور یہ امریکہ کی کریشن ہے، یہ ان کی ایجاد ہے، امریکن اور ویسٹرن کنٹریز کی ایجاد ہے، تو ان کو اب اس کو ڈیل کرنا پڑے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ نیوز آؤٹلیٹس کو ریکمینڈ کریں جس سے موجودہ حالات سے صحیح آگہی ہو سکے۔ برادر، ہمارے پاس کچھ نیوز آؤٹلیٹس ہیں، مثال کے طور پر جیسے ابھی اس سے پہلے جو پروگرام ہو رہا تھا ذاکرات ورکشاپ میں، اس میں شیخ سلیم صاحب نے ریکمینڈ کیا مثال کے طور پر پریس ٹی وی کو، اور اسی طریقے سے انہوں نے آر ٹی وی کو بھی ریکمینڈ کیا، اور اس طرح ہمارے پاس ہے۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک سنگل سورس جس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں کوئی ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہمیں ایک مکس لے کے چلنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر میں روزانہ 3-4 چیزوں کو فوراً دیکھنا چاہتا ہوں ہر معاملے کے اندر، تاکہ مجھے ایک اوپینین بنانے میں مدد ملے۔ تو اس میں کچھ ایرانی دیکھوں گا، BBC دیکھوں گا، ادھر ادھر کی 1-2 دیکھوں گا، تاکہ دیکھوں یہ سب 4-5 مل کر کیا بول رہے ہیں، اور ان بولیوں کے درمیان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کس کا انٹرسٹ کس چیز کے اوپر آ گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ میں آئے گا کہ اصل سٹوری کیا ہے۔ اچھا، اب اس سوال کو آگے نکلتے ہوئے، اب ہمارے پاس جو تھپی ہے یہ کم از کم بھی 20-25 سوالوں کی ہے، صحیح ہے، اور ابھی اس وقت 11 بجنے میں 20 منٹ ہیں، یعنی اگر میں نے آن ایوریج ایک سوال کو 2 منٹ بھی دیے تو یہ 40 منٹ کی کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں وہ پچھلے دروازے سے یا یہ سائڈ کے دروازے سے آرام سے نکل سکتے ہیں، یہاں پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی محدود معاشرہ تھوڑی ہے، تو آزاد معاشرہ ہے، آپ اپنی آزادی سے آئیں، آزادی سے جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ بھائی اگر یہ چلا تو یہ کچھ وقت چلے گا۔ اب آرگنائزرز کا ایک اور کام یہ ہے کہ وہ مجھے ایک چٹ کے اوپر لکھ دیں گے بھائی یہ کب تک چلانا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اب یہ کرنے والے اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ پھر آپ کو برا نہ لگے کہ بھائی انہوں نے کیوں بھیجا، میں پہلے کہہ رہا ہوں بھائی کر دو، تاکہ میری بھی جان چھٹ جائے گی، بالآخر میں بھی جاؤں پھر اپنا کوئی کام کروں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ قم میں تھے، ڈاکٹر تھے، پڑھ رہے تھے، تو ہم بچوں کی کہیں طبیعت خراب ہو جاتی تو ان کے پاس لے جایا کرتے تھے، تو وہ بیچارے علاج معالجہ کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک دوست بیٹھا تھا، اس کو پتا تھا بھائی سیزنل یہ وائرس آئے ہوئے ہیں، یہ جو ڈاکٹر ہے یہ دوائیاں لکھتا ہے۔ تو میں اپنے بچے کو لے کر گیا تو انہوں نے کہا ڈاکٹر نکالو پیڈ اور یہ لکھو۔ اب اس بیچارے نے وہی لکھنا تھا چونکہ وہ سیزنل وائرس تھا۔ اس کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا یہ آپ دوائیاں بچے کو کھلائیں اور اگر طبیعت خراب رہے تو پھر کسی ڈاکٹر کو دکھا دیجیے گا۔ ڈاکٹر، ٹھیک ہے جی، چلیے اب دیکھتے ہیں۔
11 بجے تک. ہاں ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. 11 بجنے میں 18 منٹ ہیں تقریباً, اور اس کو 11 بجے ختم کریں گے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. Why Shia leadership is not united in Pakistan? Don't you think this is the worst thing happening to Shia community in Pakistan? صرف شیعہ کمیونٹی ان پاکستان کیوں؟ باقی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور باقی جو تھے وہ ان شیعہ کمیونٹی ان پاکستان کے مقابلے میں کم ایجوکیٹڈ تھے یا زیادہ ایجوکیٹڈ تھے؟ زیادہ ایجوکیٹڈ تھے, زیادہ ریسورسفل تھے, زیادہ اویئر بھی تھے, اور اتنے ہی یونٹی سے محروم تھے. تو بھائی ان لوگوں کو کیوں بلیم دیے جا رہے ہو؟ بھئی دیکھو نا, ایک طے شدہ بات ہے, ان کے پاس ریسورسز بھی کم ہیں, ان کے پاس اویئرنیس بھی کم ہے, اور ظاہر اویئرنیس بھی ریسورسز کا حصہ ہی ہو گیا. دوسرا مسئلہ, ان کے پاس دشمن بے انتہا بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر, وہ ڈائریکٹلی کام ہی اس پر کر رہے ہیں کہ ان کو ایک ساتھ نہیں بیٹھنے دینا ہے انہوں نے, اور ان کا گیم چلے گا اسی کے اندر کہ وہ ساتھ نہیں بیٹھنے دیں گے. اب دیکھیں, ہمارے جیسے آدمی کو اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ چلو فرض کرو 3 یا 4 ہیں, جتنے بھی ہیں, کیسے کریں کہ قوم کی مصلحت 3 یا 4 ہوتے ہوئے بھی پوری ہو سکے. ہمیں اس پہ پلان کرنا پڑے گا. آپ اور میں آئیڈیلزم کے اوپر پلاننگ نہیں کر سکتے. آئیڈیل سچویشن کو حاصل کرنے کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں, پلان کر سکتے ہیں, لیکن آپ اسی کے اوپر رہ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. مثلا ابھی مثلا ایک زمانہ تھا پاکستان میں, جب کوئی بات کہتے تھے بھائی شیعہ کو یہ کرنا چاہیے, مثال کے طور پر شیعہ کے پاس مائکرو فائننس ہونا چاہیے, تو کہتے بھائی یہ سینٹر کا کام ہے, سینٹر کو کرنا چاہیے. اچھا بھائی فرض کر لیتے ہیں کہ اس وقت کوئی سینٹر کے لیول پر یہ کام نہیں کر رہا ہے, تو کیا کام نہیں ہونا چاہیے؟ کام ہونا چاہیے. کسی کو اٹھ کے کام کر لینا چاہیے جس کے اندر طاقت اور توانائی ہو اس کام کو کرنے کی. تو مثال کے طور پہ ایجوکیشن کا ایشو ہے, اکانومی کا ایشو ہے, اور آپ کے پاس بچوں کے کیریئر کا ایشو ہے, اور ظاہر سوشل اور کلچرل ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے. ان سب کے لیے انسٹیٹیوشن چاہیے. اور میں جو آپ لوگوں سے سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں درخواست رہتی ہے, وہ یہ کہ آپ کیوں اپنے کام کو انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں. آپ کے پاس ایک پوٹینشیل ہے, اس سے آپ کچھ انسٹیٹیوشنز بنائیے, پاکستان کے اندر جا کر انسٹیٹیوشنل ورک کریں جو مستقل طور پر کاموں کو کر سکے. پچھلی دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ ایجوکیشن اور فائنینس کی شعبے کے اندر کس طریقے سے ہم کم مدت میں اچھے ریزلٹس لے سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے آپ کا جو اور ہم سب کا بنیادی ایشو ہے, ہم کنسسٹنٹلی انسٹیٹیوشنل ورک نہیں کرنا چاہتے. ہم ہیپیزرڈ اوکیجنل کام کرنا چاہتے ہیں جس میں ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو سکے, ہم نہ پھنسیں اس کام کے اندر. اس طرح سے پھر قوم نہیں بنتی. قوم جو ہے وہ مستقل کاموں سے بنتی ہے. مثال کے طور پر میں کبھی کبھی سوچ کے میرا تھوڑا سا دل کوڑنے لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں کسی ایک بھی شیعہ ادارے نے یونیورسٹی اسٹیبلش نہیں کی. بھائی کیا آپ کو نہیں کر لینا چاہیے تھا؟ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, کوئی یورپ میں بیٹھا ہے, سینکڑوں یونیورسٹیوں کے سینکڑوں پیٹرن آپ کے سامنے ہیں. ایک کوئی سینٹر نہیں اٹھا. اچھا اب سینٹر کیا کرتے ہیں, $20 چندہ جمع کر کے وہ سیلاب میں بھیج دیتے ہیں. بھائی کوئی انسٹیٹیوشن ورک کر لو. تم نے سیلاب کے تباہ ہوئے ہوئے لوگوں کے گھر ہی بنانے ہیں نا, تو پوری ہاؤسنگ اسکیم بناؤ تاکہ ایک اسٹرکچر ہو جس کے اوپر کام کیا جا سکے. انڈیویجول ادھر ادھر ٹکڑے کر کے کام کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو بھائی مثال کے طور پر آپ اور میں ان لوگوں کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں بعض اوقات کہ انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا. بھائی انہوں نے انسٹیٹیوشنل ورک کیا ہے. جو یونیورسٹی مثال کے طور پر 150 سال پہلے بنی تھی, وہ رول کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آف کورس رول کرے گی. 1890 میں ایک یونیورسٹی بنی تھی. اس وقت اس یونیورسٹی کا انڈومنٹ فنڈ $6 بلین ہے. بھائی یہ رول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آف کورس کہ رول کرے گا. 1890 میں یونیورسٹی بنی تھی, میں نام بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں. 1890 میں یونیورسٹی بنی تھی, انڈومنٹ فنڈ $6 بلین ہے. صحیح. کیا ہماری قوم غریب ہے؟ ایسی غریب بھی نہیں ہے. البتہ ویسٹ میں کافی غریب لوگ رہتے ہیں, لیکن یہ کہ ہماری قوم غریب نہیں ہے. اس کے پاس کافی پیسہ ہے, پلان کرو بن جائے گا. صحیح ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی ہم سب لوگ چھوٹے کام پہ خوش ہیں, چھوٹے کام پہ خوش, انسٹیٹیوشنل کام نہیں کرنا چاہتے. یہ ہماری خرابی ہے.
اس سے ہمیں مصیبت آئی ہوئی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. انہوں نے فرمایا what is our responsibility individually. انڈیویجول رسپانسبلٹی کو تو ہم مختلف جگہوں کے اوپر بیان کرتے رہتے ہیں علم اخلاق کے اندر اور مختلف جگہوں کے اوپر. یہ شاید اس کا فورم اچھا نہیں ہوگا، اس لیے میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں، ٹائم بھی بہت کم ہے. پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ہی اسٹیبلشمنٹ نے قبضے کا پروگرام کیوں بنایا؟ کیا پاکستان بننے کا مقصد یہی تھا کہ سیاسی نظام کی جگہ فوجی نظام آئے؟ اس کی وجہ بہت سادہ سے تھی، بہت گہری، بہت سادہ. مجھے بھی تیز بولنی ہے. وہ کیا ہے؟ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ بہت کم مدت میں یہاں سے جا چکے تھے، یعنی دنیا سے جا چکے تھے. پھر گیم ان کے ہاتھ میں آیا جنہوں نے پاکستان نہیں بنایا تھا، اور ان کے عوام میں کوئی روٹس نہیں تھے. انڈیا اس اعتبار سے بہت خوش قسمت تھا، 60s کے مڈ تک جواہر لال نہرو زندہ تھا، اور ہم اس اعتبار سے ٹف ٹائم میں تھے کہ ہمارے دونوں بڑے لیڈر 3 سال کے اندر اندر دنیا سے جا چکے تھے. بدقسمتی سے آلٹرنیٹ لیڈرشپ بھی پاکستان بنانے والوں کے پاس نہیں تھی. لہذا جیسے یہ 2 غائب ہوئے، اور مجھے نہیں معلوم کن لوگوں نے ان کو غائب کیا ہوگا، جیسے یہ 2 غائب ہوئے پھر بہت معذرت کے ساتھ بھوکے بھیڑیوں کے لیے میدان کھل گیا اور انہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا. ان کے عوام میں کوئی جڑیں نہیں تھیں. ان کو ضرورت تھی کہ وہ کبھی امریکہ سے کہیں تم آؤ. جا کے دیکھ لیجئے وینکٹ رامن کی بک امریکہ کا پاکستان میں رول، پولیٹیکل رول، اس کو دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر. تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا بہت تیزی سے دنیا سے چلے گئے یا بھیج دیے گئے، اور جو لوگ باقی بچے ان کا کوئی انٹرسٹ اس ملک کے ساتھ نہیں تھا سوائے انڈیویجول انٹرسٹ کے، پرسنل بینیفٹس کے، اور انہوں نے وہی کیا، اور اس کے بعد اس ملک کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تین سوال انہوں نے کیے ہیں جو ظاہر ہے کہ پھر کافی زیادہ ہوگا. میں تینوں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. امام حسین نے کربلا میں یزیدیت کے خلاف جہاد کیا تو اس وقت شیعہ کیوں خاموش ہیں؟ جہاد کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ اچھا بھیا، ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزوں کی اجازت یہ کہہ کے دی جاتی ہے کرو، اور کچھ چیزوں کے لیے کہا جاتا ہے تم جو کر سکتے ہو کر لو. ہم آفیشیلی نہیں بول رہے کسی بھی وجہ سے. تو کسی نے ہاتھ روکا ہے کیا؟ کرو. یعنی مثال کے طور پر بھئی آپ کہہ رہے ہیں قوم کا دفاع ہونا چاہیے، قوم کی جان نہیں جانی چاہیے. تھوڑا سا عقل سے کام لے لو اور یہ سوچ لو سرویلنس ڈیفنس کیسے ہوتا ہے. کیا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ اسلحوں سے ڈیفینڈ ہوتی ہیں قومیں؟ کیا یہ سوچ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو 1990 کے رشیا کو کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے تھا، جس کے تمام گودام بھرے ہوئے تھے اسلحوں سے. وہ کہیں اور شکست کھا گئے تھے. دنیا کے اندر یہ پیٹرن بالکل کلیئر ہے کہ قومیں شکست کیوں کھاتی ہیں. دیکھیے، اگر پیسے سے کسی قوم نے بننا ہوتا تو اسپین اور پرتگال کو بن جانا چاہیے تھا، جنہوں نے 16 سینچری میں ساؤتھ امریکہ سے اتنا گولڈ چوری کیا تھا جتنا انگلینڈ نے شاید انڈیا سے نہ کیا ہو. لیکن اسپین اور پرتگال نہیں بنے اور انگلینڈ بن گیا. اس کا مطلب ہے انگلینڈ کے پاس انڈیا کے چوری کیے ہوئے گولڈ کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کوئی گراؤنڈ پہلے سے بنا ہوا تھا. اس وجہ سے وہ ڈیولپ ہو سکا اور انڈسٹریل ریولوشن 1875 کے قریب آنا شروع ہو گیا. صحیح ہے؟ آپ ہمیشہ اس گراؤنڈ کو چیک کریں، نہ اس پیسے کو جو اس گراؤنڈ کے اوپر کام آیا ہے. ویپن کام آتا ہے ایک گراؤنڈ کے اوپر. پہلے دیکھیے گا وہ گراؤنڈ کون سا ہے. وہ گراؤنڈ ہے قوم کا اعتماد. بندوق امپورٹنٹ نہیں ہے، بندوق کے پیچھے جو بندہ ہے وہ امپورٹنٹ ہے. بزدل کے ہاتھ میں بندوق کام نہیں کرے گی، بہادر بغیر بندوق کے بھی کچھ کر لے گا. آپ کو قوم کا اعتماد ہے جو بچائے گا. یہ اعتماد آپ کیسے دلائیں گے اس کے بارے میں میں پچھلی دفعہ عرض کر چکا ہوں. تھوڑا بہت اس کے اوپر غور کیجیے گا کہ ایک قوم کا اعتماد تباہ کیسے کرتے ہیں، ایک قوم کا اعتماد بناتے کیسے ہیں. پھر اس کے بعد یہ قوم ہر چیز میں آپ کو رزلٹ دیتی ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. پاکستانی فوج میں کتنی تعداد طالبان IS اور داعش کو مدد کرتی ہے؟ مجھے کیا پتا بھائی، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ رولنگ ایلیمنٹ اس کو مدد نہیں کرنا چاہ رہا سوائے انہی پیرامیٹرز پہ جو میں بتا چکا ہوں. یہ کویسچن اس طرح نہیں ہوتا یس نو، نہیں بھائی، یہ ہمیشہ ین کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. یس اور نو کے کمبینیشن کے اوپر چل رہا ہوتا ہے.
اور ویسے بھی آج کل دور ین کا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے تو اس کو کسی اور طرح سولو کریں، اس طرح سے سولو نہیں ہوگا یہ. اچھا یہ سب بتا رہا ہے کہ سوشل سائنٹسٹ کی کمی ہے. یہ سب ایک کلیئر بات جو بار بار پنچ کرتی رہتی ہے دماغ کو، یہاں سوشل سائنٹسٹ کی کمی ہے. سوشل سائنٹسٹ اس پرابلم کو سولو کرتے ہیں، اور ہمارے سارے کے سارے برادران محترم وہ ہیں آئی ٹی کے. آئی ٹی کا لطیفہ میں نے کچھ دوستوں کو پرسنل گیدرنگز میں سنایا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو آپ کو وہاں سنانا چاہیے تھا، تو میں سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ میں حبیب اسکول میں تھا، حبیب بہت اچھا اسکول ہے، آپ اس وجہ سے کچھ اور غلط امپریشن نہ لے لیجیے گا. وہ بچوں کو میں نے ایک اسائنمنٹ دیا، تو بچے ہمیں بیچارے خیال رکھتے تھے ہمارا، تو ہمارا دل نہ ٹوٹے، تو کہنے کہ سر آج اسائنمنٹ نہ دیں کیونکہ کل جو ہے وہ کوئی نہیں آئے گا. میں نے کہا بھائی کل کوئی کیوں نہیں آئے گا؟ تو کہنے کہ کل جو ہے وہ آئی ٹی ہے، تو آپ پھر پرسوں پڑھانے آئیے گا. تو میں نے کہا بھائی یہ آئی ٹی کیا ہوتا ہے؟ کہنے کہ بھائی یہ ہوتا ہے اجتماعی ٹلہ. تو کل ہمارا آئی ٹی ہے، ہم سب لوگ غائب ہو جائیں گے. تو آپ لوگ جو ہے نا آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ آپ کو سوشل سائنسز میں آنا پڑے گا بھائی، یہ آئی ٹی سے کام نہیں چلے گا. یہ تو مذاق تھا تاکہ آپ تھوڑا سا فریش ہو جائیں. لکھا ہے دوبارہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے کہ سعودیوں کے کولیپس کرنے کے بعد کون یو ایس کا الائڈ بنے گا اس ریجن کے اندر؟ ایرانز پارٹنرشپ ڈز ناٹ سیم ٹو بی ان دیئر فیور اینڈ ترکی سوئچز اٹس سائڈس. بالکل صحیح کہا آپ نے. امریکنز کو کوئی ڈھونڈنا پڑے گا یا پھر ایک اور کام ہونے والا ہے. امریکنز باؤنڈریز چینج کرنے والے ہیں. ہاں امریکنز باؤنڈریز چینج کرنا چاہیں گے. باؤنڈریز چینج کرنے کے بعد ان کی ایک عادت ہے، وہ 100-125 سال کے بعد نئے ملک بناتے ہیں. میرا اپنے خیال ہے یہ اس ڈرامے کے پیچھے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں باؤنڈریز چینج ہوں اور یہ نئے کنٹریز بنائیں جس کے اندر نئی لائلٹیز کریٹ کریں. صحیح ہے. یہ میجر اوور ہال ہوگا کتنے 100 سال کے بعد؟ ٹھیک 100 سال کے بعد. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ اوور ہالنگ ہوئی تھی مڈل ایسٹ کے اندر، جو تقریباً 20 سال چلی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اس کے اوپر قیاس کروں تو یہ ڈرامہ شروع کر چکے ہیں اور یہ 15-20 سال لگا دیں گے اگر ان کا گیم چلا. میرا خیال ہے ان کا گیم نہیں چلے گا. کیوس یہ کیوس کریٹ کریں گے جو یہ سمجھ رہے ہوں گے کنٹرول کیوس ہے، جو ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. ٹھیک ٹھاک کیوس آئے گا، اس کیوس کے اندر ان کی شکست ہونے والی ہے. میرا اپنے خیال ہے گلوبل سسٹم کولیپس کرے گا. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ اس محاذ میں نہیں جیت پائیں گے اور یہ ان کے لیے بہت برا وقت آنے والا ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ سب مسائل اگلے 4-5 سال میں ہونے والے ہیں. اب بہت اچھے ٹائم میں ہیں، آپ بہت اچھے ٹائم میں ہیں. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اچھی جگہ کون سی ہے. ٹائم تو اچھا ہے، جگہ ڈھونڈنی پڑے گی. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. لکھا ہے جب ایرانی صدر پاکستان آئے، پاکستانی آرمی نے انڈین ایجنٹ کو میڈیا کے سامنے لایا. مثال کے طور پر اس ٹائمنگ سے آپ کا انالیسس کیا ہے؟ پاکستان انڈیا کو انڈر پریشر کرنا، پاکستان ایران کو انڈر پریشر کرنا چاہ رہا تھا. ان کو بتانا چاہ رہا تھا ہم تمہارے ساتھ نہیں چل پائیں گے، اور وہ جو تیل ویل کا مسئلہ ہے اس کے اوپر، پائپ لائن کا مسئلہ ہے، وہ ہم ڈیل نہیں کر سکیں گے، ہم امریکن پریشر نہیں جھیل سکتے. تو اس خاطر انہوں نے ایرانیوں کو کاؤنٹر کیا، ایرانی پریزیڈنٹ کو. ایرانیوں نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ پاکستانی گورنمنٹ کی ایک ویکنس ہے امریکہ کے سامنے، اور وہ اس ویکنس کو ہمارے سامنے بتانا چاہ رہے ہیں. لہذا بعد میں دونوں نے پھر دوبارہ ایک دوسرے کے ہاتھ ریکونسائل کیا. ایرانی سفیر جا کے پاکستانی وزیر داخلہ سے ملا اور وزیر داخلہ نے اعلان کر دیا کہ وہ جو انڈین ایجنٹ کا ایشو تھا وہ صحیح نہیں تھا. تو وہ ایک ٹیمپریری فیز تھا، وہ انڈر پریشر تھے پاکستانی سعودیوں کے، اس خاطر وہ یہ کرنے پہ اوپر مجبور ہوئے. ایرانیوں کو انہوں نے میسج دیا کہ ہم تمہارے لانگ ٹرم الائیڈ نہیں بن سکتے، اور سعودیوں کو یہ کہہ کے خوش کر لیا کہ ہم ایرانیوں سے تعلقات نہیں بنائیں گے. یہ کبھی بھی دوبارہ بنا سکتے ہیں، اور لیکن سعودیوں سے ڈرتے ہیں ابھی بھی. سعودیوں کے پریشر میں، سعودیوں کو ایک آدھ جگہ انہوں نے بہت ٹف ٹائم دیا یمن میں نہ جا کے، تو ظاہر سعودی بھی ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، پاکستان میں ہونے والے ڈس آرڈر کے، حالت ملیٹنٹ ڈس آرڈر کے پیچھے میرے خیال میں یہ لوگ بہت زیادہ انوالو ہیں. مڈل ایسٹ کے وہ کنٹریز جہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ انوالو ہیں. مجھے آپ کو پتہ ہے کہ میں کیوں احتیاط کر رہا ہوں، چونکہ مجھے جانا ہوتا ہے. تو وہ لوگ انوالو ہیں اور ان کا بینیفٹ بہت کلیئر ہے. اگر پاکستان ڈیولپ ہو گیا
اور اس کی اکانومی ڈیولپ ہو گئی، ان کی کوئی ویلیو باقی نہیں رہے گی۔ اگر پاکستان ڈیولپ ہو گیا، سعودی عرب کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر لیبر وہاں نہیں جائے گا، پاکستان ان کے سامنے نہیں جھکے گا، پاکستانی آرمی ان کے لیے پاپٹ کے طور پہ کام نہیں کرے گی۔ لہذا قطری ہوں یا وہ ہوں یا سعودی ہوں، تینوں کا بینیفٹ یہ پاکستان میں ڈس آرڈر رہے، اس پر یہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں، اس پہ پیسہ لگاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بڑی عمارت والا ملک بلوچستان میں ملوث ہوا ہوا ہے، وہ لوگ ملوث ہیں اس کے اندر۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا ہے کہ اب کرنا کیا ہے، اور یہ کوشچن ان کے سامنے بہت میجر کوشچن ہے، اسٹریٹجک کوشچن ہے ان کے لیے۔ بہرحال لکھا ہے کین وی ایسوسیٹ رائزنگ آف سفیانی ٹو ISIS؟ Abdullah Saudi king ended but still no crack in Saudi family. No crack in Saudi family. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں کہ بعد میں کریک آئے گا نہیں آئے گا۔ اس طرح ایسوسیٹ کرنا میرے خیال میں اچھا کام نہیں ہوگا، اس سے بہت غلط فہمیاں بھی بن سکتی ہیں۔ What is the ultimate solution of Syria؟ الٹیمیٹ سولوشن اس وقت پریکٹیکل نہیں ہے۔ سولوشن یہ ہے کہ جو فارنرز ہیں وہ باہر جائیں اور سیرین پبلک کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں۔ ظاہر یہ پریکٹیکل نہیں ہے، جو فارنرز آئیں وہ کسی کی وجہ سے آئیں، کوئی ان کو لے کر آیا ہے، اور جو لے کر آیا ہے وہ اتنی آسانی سے واپس نہیں لے کے جائے گا۔ اس کا مطلب ہے سیرین پرابلم ابھی سولو نہیں ہوگی، یہ لنگر آن کرے گی، یہ لڑکتی پڑکتی چلے گی۔ سیرینز کو ایک بات کے اوپر سیٹسفائی کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، بشار الاسد کو، وہ یہ کہ وہ اپنے سینٹر اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا کو اتنا مضبوط کر لے کہ اس سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ باقی اس کو داعش کی پریزنس کو مستقل مصیبت کے طور پر قبول کرنا پڑے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں مستقل قومی مصیبت۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، کچھ لوگ تو سمجھ گئے بالآخر۔ اگر امریکہ بظاہر سعودی عرب سے اکتا چکا ہے اور اس کو گرانا چاہ رہا ہے تو اس کے متبادل تو پہلے ہو چکا، ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک سوال ہے جو فقہی سوال ہے جو یہاں پہ ہوا ہے، آپ لوگ ڈیفرنٹ قنوت پڑھتے ہیں، اگر ہم جو قنوت آپ پڑھتے ہیں نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ کوئی اور پڑھ لیجئے۔ قنوت کو پڑھنا یعنی وہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ فقہی سوال تھا، یہاں پہ اس کی کیا ضرورت۔ اس کے بعد ایک اور فقہی سوال ہے، وہ نماز ظہر عصر کے بارے میں ہے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انہوں نے کہا کہ اگر اکانومی کے اندر ایک اور جھٹکا آنے والا ہے تو آپ کے خیال میں وہ کب آنے والا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ کہ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ ستاروں کی چال دیکھ کر کینیڈا کی اکانومی کے بارے میں فیصلے کرے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ ہم لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ فنڈامنٹلی دیر از سم تھنگ رانگ، اور یہ بلڈنگ کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے فرض کریں یہ ایک گلاس ہے اور اس کا یہ حصہ جو سرکولر ہے، اور اس کے اوپر میں ایک اور شیپ کو کھڑا کروں جو اس کے سرکل کے صرف اتنے سے حصے کو ٹچ کر رہا ہوں، صحیح ہے؟ جیسے ہی میں یہ کھڑا کروں گا اور اس کو 2 منزلہ پہ لے کے جاؤں گا، دور سے دیکھنے والا نزدیک سے دیکھنے والا فوراً یہ بتا دے گا کہ اس نے ایسا رکنا ہے یا نہیں رکنا ہے، کتنی دیر رکنا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں رکے گا، لیکن یہ ہم نہیں بتا پائیں گے کہ اس کو جھٹکا کب لگے گا اور یہ کب گرے گا نیچے۔ تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ فنڈامنٹلز اچھے نہیں ہیں، فنڈامنٹلز میں پرابلم ہے، اس میں بیسک کریکس ہیں۔ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بینکس اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں، اسپیشلی کینیڈا کی اکانومی کے اندر بینک اپنے آپ کو بہت سیف لے کے چل رہے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب جھٹکا پڑے گا تو شاید کچھ بینک اپنے آپ کو پہلے فیز میں بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جھٹکا بہت دور تک جائے گا، پھر بینکس پہ باری آئے گی۔ تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ یہ جو اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں یہ روٹین سے سالو نہیں ہوتی، یہ جو اتنی فنڈامنٹل ہو جاتی ہیں، جیسے امریکہ میں 2008 کے اندر ہاؤسنگ کا ببل برسٹ ہوا، تو یہ چیزیں پھر روٹین سے سالو نہیں ہوتی۔ اس میں آپ کو ایکسٹرا آرڈنری سوچنا ہوتا ہے، جس کو آپ لوگ آؤٹ آف دا باکس کہتے ہیں، اس کو سوچنا پڑتا ہے۔ یہ لوگ اس کو پینڈنگ میں ڈال رہے ہیں، کب تک پینڈنگ میں ڈالیں گے؟ مجھے فنڈامنٹلی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کتنا پینڈنگ میں ڈال پائیں گے۔ اچھا، صحیح کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، جگہ بھی نہیں ہے۔ امریکہ اپنے 15 ٹریلین لون کے ساتھ کیا کرے؟ فنڈامنٹل پرابلم ہے۔ ایک آدمی بینکرپٹ ہے لیکن کپڑے 3 پیس سوٹ بہت اچھا پہنتا ہے، دکان چلے گی؟ کب تک چلے گی اللہ جانتا ہے تو بینکرپٹ۔ $15 ٹریلین سے اوپر لون ہے اس کے،
اور معلوم ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، یعنی ملک ختم ہو جائے گا اس طرح سے. جب یہ ختم ہوگا گلوبل اکانومی کو بہت میجر کریک آئے گا. 20% سے زیادہ اس کا شیئر ہے گلوبل اکانومی کے اندر. سب کو معلوم ہے یہ بات، ہم سب کو معلوم ہے 15 ٹریلین کسی کی پاکٹ میں نہیں کہ اس کو پورا کر سکے، نہ امریکن سے، نہ کسی کی چوری کر کے پورا ہوگا. یہ سب کام اب نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب ہے اس کو چینج ہونا ہے. کون 15 ٹریلین کا جھٹکا لے گا؟ چائنیز لیں گے. چائنیز پاگل ہے. تو وہ جو جمع کر رہے ہیں امریکن بانڈز کو، اس کا لے کے کیا کریں گے پھر؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں جب تک چلا رہے ہو چلاؤ، تم اپنا ملک بیچ رہے ہو، ہم خرید رہے ہیں. صحیح. ایک ٹائم ہے کہ امریکہ کے پاس ملک بیچنے کے لیے بھی نہیں ہوگا. کتنے سال میں آئے گا اللہ جانتا ہے. فنڈامنٹلز معلوم ہے کہ یہ فنڈامنٹلز کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے چلاؤ. جب سب اس گیم کو چلا ہی رہے ہیں تو امریکنز بھی چلا رہے ہیں. درود ہے محمد و آل محمد پر. میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ اب ایک دو سوال نہیں ہے، یہ ابھی بھی اتنے سوالات باقی ہیں نا. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس نے سوال لکھے تھے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہوا، میں نے جو سوال لکھا اس کا کیا فائدہ ہوا. اور پھر یہ کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اس اپنے سوال کے جواب کا انتظار کر رہا تھا کہ جو میں نے سوال لکھا تھا اس کا مجھے جواب ملنا چاہیے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سب کی کوئی نہ کوئی لمٹ کہیں نہ کہیں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. ظاہر ہے اس ٹائم کی بھی ایک لمٹ ہے، آپ لوگوں کی بھی ایک لمٹ ہے. ابھی تو آپ ذوق و شوق سے شاید بیٹھے رہیں، لیکن اچھا ہے کہ ذوق و شوق سے ہی گھر جائیں. کچھ بڑبڑاتے ہوئے نہ جائیں آپ لوگ یہ کیا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ سوالوں کے جواب تو ہوتے رہیں گے، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائیں گے، آپ اس کے اوپر کام بھی کریں گے، اور کچھ چیزوں کے جواب آپ کو مل بھی چکے ہوں گے جو آپ سے ڈسکشنز ہوئی ہیں. لیکن بہرحال جن لوگوں نے سنسیئرلی کوسچنز لکھے ہیں اور وہ اس کو جاننا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں ہو پائے، ان کے لیے ہم ایک لحاظ سے معذرت خواہ ہیں. لیکن یہ ہم سب کی مجبوری ہوتی ہے، مشترکہ مجبوری. اچھا اتنے آرگنائز ہم ہوتے نہیں ہیں کہ ہم یہ سوچیں بھائی ہمارے پاس Q&A کا ٹائم کتنا ہے، کتنے کوسچن لینے ہیں، اس کے بعد بند کرنا ہے. یہ ہم اتنا زیادہ آرگنائزیشن نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ پھر ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے. ایک بات ہے جو بہت اچھی ہے، اس سے پہلے کہ میں اچھی بات کہوں، بعض اوقات میں سوال پڑھتے وقت تھوڑا بہت مذاق کرتا ہوں. تو مجھے کسی نے کہا کہ بھائی اس سے جو سوال کرتا ہے اس کے دل کے اوپر بہت بری گزرتی ہے، وہ بہت غصہ کرتا ہے. اب میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بھائی جس کے سوال پر میں تھوڑا بہت مذاق کروں اس کے اوپر کوئی ہٹ نہ ہو جائے کہیں، جبکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون ہے، لیکن بھائی اس کو تو پتہ ہوتا ہے جس نے سوال لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چانس ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے. تو ابھی ہم مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری مجبوری ہوتی ہے، تھوڑا اپنا پریشر ریلیز کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا پریشر ریلیز کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم مذاق کچھ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ لکھنے والے کے اوپر ان نون ہونے کے باوجود کوئی چیز ہٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی ایک آدھ جملہ اس بیچارے کو لگ جاتا ہے جا کے، اور پھر وہ اس کے دل پہ نہیں معلوم وہ چھوڑ دیتا ہے. اب اس کے دل کی گنجائش کے اوپر ہوتا ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں نہیں یار مولانا مذاق کیا، معاملہ ختم. میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا کہ مولانا چائے تو میں آپ کو پلا دیتا، لیکن 1 سال پہلے آپ نے میرا بہت مذاق اڑایا تھا. تو اب میں سوچتا ہوں چائے تو مجھے کہیں نہ کہیں پینی پڑے گی بالآخر. تو اب یہ نہ ہو کہ آگے کے لیے بھی لوگ جمع ہو رہے ہوں کہ بھائی ہم ذرا بعد میں حساب کتاب لیں گے. تو ہمارا ارادہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ ہنسی خوشی یہاں بیٹھے رہیں. انتہائی سیریس ڈسکشن ہو رہا ہے، لیکن اتنی ہنسی خوشی ہو جائے کہ یہ سیریس ڈسکشن بھی اس کے اندر نکل جائے. اتنا میں نے مقدمہ اس لیے کیا کہ ایک دوسروں سے دلوں کو صاف رکھیے. انشاءاللہ خدا نے جو سوسائٹی میں برکت دینی ہوتی ہے وہ بغض کے آلودہ دلوں کو نہیں دینی ہوتی. جس سوسائٹی پہ خدا کی برکتیں نازل ہونی ہوتی ہیں وہ کھلے دلوں پہ ہوتی ہیں. تو میں اور آپ اگر اپنے دل کے اندر کسی کے لیے بغض رکھیں گے تو سوسائٹی پہ اللہ کی برکت نہیں آئے گی. برکت لینے کے لیے دلوں کو صاف رکھیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں. خدا متعال کی برکتیں اسی طرح نازل ہوتی ہیں انشاءاللہ. اللہ انشاءاللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو، اور انشاءاللہ ہم سب کو وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. تمام شہداء کی مقامات کی بلندی کے لیے جنہوں نے آخری چند سالوں میں جانے دی ہیں. میں مس کر رہا ہوں کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکا، لیکن اللہ نے چاہا تو کبھی کسی اور موقع کے اوپر بہت قربانیاں دی گئی ہیں، اور حق ہے کہ ان شہداء کی ہم قربانیوں کو قبول کریں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. تو ان تمام شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے، آپ کے ہمارے مرحومین کے لیے بھی، اور تمام وہ لوگ کہ جنہوں نے مکتب اہل بیت دین اسلام کی پرخلوص خدمت کی، ان سب کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص.